جگہ ہے. بعد میں مجلس میں ڈسٹربنس نہ ہو یا یہ کہ مومنین باہر نہ کھڑے ہوں، تو جتنا آپ لوگ ایک دفعہ شروع میں ہی قریب آ جائیے. ادھر بہت جگہ ہے. حج کا انداز جو پہلے ہوتا تھا تو میں اس میں 100 آدمی اور اکوموڈیٹ کر سکتا تھا، لیکن خیر آج تو زیادتی ہو جائے گی. بہت جگہ ہے. یہ سوال میں آپ قریب ہوں گے ان لوگوں کے کہ جو اس ہال میں آ کے مجھے براہ راست سننا چاہیے. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين رب الشهداء والصديقين، والصلاة والسلام على الرسول النبي الأمي سيدنا المؤيد بشيرنا المسدد نذيرنا المجدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد وآله وعترته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما الإمام المنتظر والحجة الثاني شرجل اللهم له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى الأبد. أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما جزاء بما صبروا وفيه جنة حسنت مستقرا ومقاما. صلوات. سورہ فرقان قرآن کریم کا سورہ نمبر 25 اس کی آیت نمبر 17 ہے. لیکن اس سے پہلے کہ میں اس آیت پہ گفتگو شروع کروں، یہ ایک مرتبہ پھر یاد دلا دوں کہ آج کی رات شب جمعہ. اور لو ایک شب جمعہ ہمیں اس عشرے میں سے پہلے مل چکی ہے، بلکہ وہ پہلی ہی مجلس تھی چاند رات. اور میں نے عرض کیا تھا کہ ہر شب جمعہ 3 چیزوں کو ہمیں اور آپ کو یاد کرنا پڑتا ہے. عام حالات ہوتے ہیں تو پوری مجلس اس پہ ہو، لیکن چونکہ ایام ازا کا پہلا عشرہ ہے جس کا اپنا ایک سبجیکٹ یا ٹاپک ہے تو تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن مختصر سے البتہ اس پہ جو تیسری بات ہے وہ ہمارے اصل موضوع غدیری حسینی اسلام اور یزیدی اسلام میں بہت اہم ایک مسئلہ بن رہا ہے. یعنی بہت اہم وہ پوائنٹ ہے ڈائریکٹ. باقی کو ذرا سا واقعات کو ملا کے ایک رزلٹ نکالنا پڑتا ہے، یہاں اس کی بھی ضرورت نہیں. لیکن اس سے پہلے کہ میں اس تیسرے پوائنٹ پر آؤں، پہلی 2 چیزیں ہر شب جمعہ زمانے کے امام کو یاد کرنا ہے، لیکن چونکہ اس عشرے کی پہلی 3 مجالس میں نے امام کا ذکر کیا، کچھ لوگوں کو ناگوار بھی گزرا، لیکن بہرحال میں تو وہ ذکر کروں گا، کرتا رہوں گا، اس کو نہیں چھوڑوں گا. اس لیے کہ اردو کا ایک محاورہ ہے کہ بڑا سلینگ قسم کا انسان جس کا کھاتا ہے کسی کا کھاتا ہے. جمعے کے دن دوسرے خطبے میں ایک حدیث اکثر پڑھی جاتی ہے نماز جمعہ میں، وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَىٰ. یہ حدیث ہے کہ اس امام کی برکت سے تمام مخلوقات عالم کو رزق ملا کرتا ہے. بلکہ اس کے بعد کی جو حدیث ہے وہ سبقت الارض والسماء، وجود ہی سبقت الارض والسماء، اسی امام کی وجہ سے زمین بھی قائم ہے اور آسمان بھی باقی ہے. تو رزق کو چھوڑیں، ہماری سانس بھی اگر آ رہی ہے تو وہ اس امام کی برکت سے. زمین نہ رہے، آسمان نہ رہے تو زندگی کہاں سے ہوگی؟ تو چاہے لوگ کسی بھی انداز سے کرٹیسزم کریں، اسے بہت خوشنما لیبل دے کے کہ یہ ہیلتھی کرٹیسزم ہے، لیکن بہرحال پورا میرا موضوع نہیں تھا، پورا عشرہ اس عنوان پہ نہیں تھا. پھر بھی 3 دن میں نے اس لیے بھی ذکر کیا کہ عاشورے کا دن جو بہت قریب آ گیا وہ زمانے کے امام کے ذکر ہی پہ جا کے مکمل ہوگا. تو وہ تو بات ہو چکی ہے، تھوڑا بہت جو ذکر ہے وہ عاشورے کے دن ہو جائے. دوسری چیز ہے دعا، اور تیسری اور آخری چیز ہے قبر اور موت. یہ شب جمعہ کی بات کر رہا ہوں. اچھا جو لوگ مجھے ریگولر سنتے ہیں ان کو معلوم ہے
کہ ہر شب جمعہ میں جب ان 3 باتوں کو یاد دلاتا ہوں تو اس میں قبر کا تذکرہ ہوتا ہے، تو وہ ایڈوانس میں ہی مجھے ایڈوائز کر دی گئی، یا اس کو ہیلتھی کریٹیسزم کہیں، بڑا خوبصورت لیبل لگا۔ اور یہ وہ والی چیز ہے جو جب سے میں نے پہلی مجلس پڑھی ہے 1974 میں، وہاں سے لے کے آج تک یہ سن رہا ہوں اور کوئی اثر نہیں ہوا۔ ابھی تو میں یہ سننے کے باوجود اپنے ٹاپک کے اوپر ہوں، 50 سال ہو گئے ہیں اس بات کو سنتے سنتے، لیکن یہ بہت پرانی چیز ہے۔ بلکہ جن صاحب کی طرف سے مجھے میسج آیا، مجھے پورا یقین ہے کہ وہ تو پیدا بھی نہیں ہوئے ہوں گے جب سے میں نے اس ٹاپک پہ بات شروع کی ہے۔ تو ٹھیک ہے، میں سن لیتا ہوں۔ یہاں رک کے 1 منٹ ایک بات عرض کر دوں۔ بندر کا تذکرہ 2-3 دفعہ ہوا۔ بعض مومنین نے کرام نے کہا کہ مولانا باقی بات اچھی نہیں لگ رہی ہے۔ میں نے کہا میں تو انجوائے کر رہا تھا، انہوں نے کہا لیکن ہمارے دل کو تکلیف ہو رہی ہے، ہمیں اچھا نہیں لگ رہا۔ تو میں نے کل جو عرض کیا تھا اور پرسوں کہ یہ غدیری اسلام، سنیے غدیری اسلام اور یزیدی اسلام، بندر کا رول بہت اہم۔ میں اپنے حوالے سے بات نہیں کر رہا تھا 2 دن سے، جو آپ میں سے کچھ نے کہا کہ بھائی مولانا ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، ہمیں یہ لفظ اچھا نہیں لگتا۔ یہ تو غدیری اسلام کا ایک بہت اہم حصہ ہے، اور یہ انشاءاللہ 1 آدھ دن کے بعد بات آئے گی، جو کہ ایام اعضا کی بڑی طاقتیں ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ 11 محرم جب مجمع بہت ہی کم رہ جائے گا اس وقت یہ بات آئے۔ لیکن یہ بہت اہم پوائنٹ ہے، غدیری اسلام اور یزیدی اسلام کے درمیان ایک فرق بندر۔ اب ذرا انتظار کریں۔ اچھا یہ بھی عرض کر دوں، بہت لمبی تمہید ہو رہی ہے لیکن یہ بہت ضروری ہے یہ بتانا کہ چاہے وہ بندر والا مسئلہ ہو، چاہے وہ امام زمانہ سے مجھے روکنے والا مسئلہ ہو، چاہے یہ قبر کے حوالے سے ہو۔ قبر کے حوالے سے یہی ہوا کہ مولانا آپ ڈراتے تو رہتے ہیں، کبھی رحمت خدا کا بھی بیان کیا کریں۔ 51 سال 51 ایئر، یہ سن لو کہ مولانا آپ کے پاس وہ رحمت والا خزانہ ہی نہیں۔ لیکن جو بات بھی میں کہہ رہا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں کہ مسجد علی کے کراؤڈ نے یہ اعتراض کیا یا یہاں آنے والے نیو جرسی کے سکے سے مومن ہے، نہیں، وہ پہلے ہوتا تھا۔ جس مجمع سے بات کی جا رہی ہے وہاں وہیں سے کریٹیسزم ہوتا تھا۔ اب دنیا گلوبل ولیج، یہ تقریر پتہ نہیں کہاں لوگ سنتے ہیں۔ اب مثلا یہ والا جو اعتراض ہے، یہ جو ابھی میں نے عرض کیا، یہ الہ آباد سے آیا۔ کہاں الہ آباد، کہاں نیو جرسی۔ تو میں نے کہا کہ کوئی غلط فہمی نہ ہو کہ میں مسجد علی کے کراؤڈ کے حوالے سے وہ بندر والی بات یا یہ والی بات کر رہا ہوں، نہیں، گلوبل ولیج۔ پہلے یہ تھا کہ ہاں جو کراؤڈ ہے بس وہی سنے گا، باقی تو کہیں وہ کیسٹ میں ریکارڈ ہو کے جب تک وہ جائے گی تقریب تو 6 مہینے ہو چکے ہوں۔ اب تو ایسا نہیں ہے۔ تو یہ جو اعتراضات ہیں، مجھے تو بڑی محبت مل رہی ہے مسجد علی کے اس مجمع سے بھی اور انتظامیہ سے، اور عزت بھی، وہ الگ الگ چیزیں، اور یہ دونوں مجھے یہاں مل رہی ہیں۔ لیکن چونکہ مجلس بہت سے لوگ باہر بھی سن رہے ہیں اور وہ زیادہ کریٹیسزم اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ڈرائنگ روم میں صوفے پہ بیٹھ کے ایک ہاتھ میں کافی کا کپ لے کے مجلس سن رہے ہوتے ہیں، تو ان کا اسٹائل بھی کچھ اور ہوتا ہے، تو ان کے سوالات اور ان کے اعتراضات بھی کچھ اور ہیں۔ اب اس تمہید کے بعد میں اصل موضوع پہ آ جاؤں، جو 2 دن سے میرا موضوع بن گیا اور غدیری اسلام کا حصہ کہ ایک ہے یزیدی اسلام کے اولاد کو پیدا کر کے چھوڑ دیں، وہ صحیح ہو کہ غلط ہو کہ صحیح راستے پہ چلے کہ گمراہ ہو جائے کہ ہدایت والی ہو جائے، ہمیں اس سے کوئی تعلق نہیں، جو یزید نے کیا۔ اب یہ کل کی مجلس کو ریپیٹ تو نہیں کرنا نا، صرف ذرا سا کنیکٹ کرنا۔ اور ایک حسینی اسلام اور غدیری اسلام، کہ جہاں پہ پیغمبر نے غدیر خم کے میدان میں اختتام خطبہ پر ایک آرڈر دیا اس تمام مجمع کو 120,000 1,20,000 فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، کہ جو یہاں پر ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ ان لوگوں تک یہ میسج پہنچائے جو یہاں نہیں ہے، اور جو نسل یہاں ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ اگلی نسل کو یہ پیغام منتقل کرے۔ تو یہ ہے غدیری اسلام، کہ جہاں پر جو پیغام حق ہے وہ آپ کو آگے منتقل کرنا ہے، اور وہ ہے یزیدی اسلام کے بیٹا تو پیدا کر لیا، اب اس کے بعد کوئی تعلق نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے۔ یہ کل کی مجلس کا خلاصہ تھا، اس سے کنیکٹ کر رہا ہوں۔ اب آ جائیے جس آیت کی میں نے آج تلاوت کی، سورہ فرقان کی آیت ہے، اور آج دعا کی رات بھی ہے نا، تو چلیں اس میں ایک دعا کا پہلو ہے۔ ایک بہت ہی مشہور مرجع ہمارے ہیں،
لیکن وہ مرجع کے اعتبار سے اتنا مشہور نہیں ہوئے جتنا اپنے معجزات یا کرامتوں کے اعتبار سے مشہور ہوئے، یعنی مرحوم آیت اللہ تقی بہجت۔ ان کی مرجعیت والا پہلو تو عام مومنین کو پتہ ہی نہیں، لیکن وہ چونکہ ان کے واقعات سنے کہ وہ طی الارض ہوتا ہے، ایک لمحے میں یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے، ایک وقت پہ کئی جگہ پر ہے، بہت سارے واقعات ہیں جو کچھ صحیح بھی ہیں، کچھ لوگوں نے بنا بھی لیے۔ بہرحال روحانیت، تقوی اور تقدس کے اعتبار سے ایک رول ماڈل تھے ہمارے زمانے کے۔ ان کا یہ ایک عمل ہے۔ تو دعا کی بات بھی ہے، میرا موضوع بھی سبجیکٹ سے نہیں ہٹ رہا، اور وہ یہ کہ ہم سے یہ پوچھا گیا کہ آج کے زمانے میں جو اولاد کو سیدھے راستے پہ رکھنا بڑا مشکل کام ہے۔ تو اب جیسا کہ ہر ایک کو معلوم ہے، میں نے بھی پچھلے شب جمعہ عرض کیا تھا کہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک آپ کی اپنی کوشش اور اس کے بعد دعا۔ خالی کوشش ہو اور دعا نہ ہو وہ بھی بیکار ہے، خالی دعا ہو اور کوشش نہ ہو وہ بھی بیکار ہے۔ تو اب وہ کوشش جو ہے وہ تو ہمارا موضوع دعا۔ انہوں نے کہا یہ 2 رکعت نماز پڑھا کرو اگر کسی کی اولاد سیدھے راستے سے ہٹی جا رہی ہے، اور پہلی رکعت میں سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 40، سورہ نمبر 14 آیت نمبر 40 10 مرتبہ وہ پڑھو الحمد کے بعد، اور دوسری رکعت میں سورہ فرقان کی یہ آیت جو میں نے تلاوت کی، آیت نمبر 73 سورہ نمبر 21 کا یہ تلاوت کر، یہ دعا ہے۔ کوشش ایفرٹ اپنی جگہ، جو میں نے پچھلے شب جمعہ عرض کیا تھا نا کہ موسیٰ بھی بیمار ہوا، دوا استعمال نہیں کر رہے، دعا کر رہے، تو خدا نے دعا قبول نہیں کی۔ پوری چیزیں ریپیٹ کرنے کا وقت نہیں ہے کیونکہ آج کی رات تو مسائل کی غم کی بڑی رات ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جو ایفرٹ ہے وہ اپنی جگہ، لیکن دعا 2 رکعت نماز جن کی واقعاً اولاد اتنی زیادہ بگڑ گئی، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 40 اور سورہ فرقان کی آیت جو میرا آج کا موضوع۔ سورہ ابراہیم اس کی آیت کیا ہے؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ اے خدا مجھے اور میری اولاد کو نمازی بنا۔ اولاد، اس میں اولاد کا ذکر۔ اچھا، اس کے بعد والی آیت وہ نماز کا میں نہیں، یعنی اس وہ جو نماز بتائی ہے انہوں نے اولاد کی اصلاح کے لیے، اس میں نہیں ہے، لیکن وہ بہت مشہور آئی اس کے فوراً بعد ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ جو آج بہت سارے نیک بیٹی اور بیٹیاں اپنے والدین کی مغفرت کے لیے ہدیہ میت کی نماز پڑھیں گے، ہدیہ والدین، اس میں جو آیت پڑھی جاتی ہے، لیکن وہ جو اولاد کی اصلاح والی ہے اس میں یہ نہیں۔ ذرا سا غور کیجیے، اولاد کا ذکر قرآن نے کیا تو کہا یہ دعا مانگو کہ وہ نمازی بنے۔ والدین کا ذکر کیا تو یہ نہیں کہا کہ ان کی تربیت کرو، کہا کہ ان کی مغفرت کی دعا مانگو۔ جو فرق ہے دونوں میں جو میں اس وقت بیان نہیں کرنا چاہتا۔ تو سورہ ابراہیم کی وہ آیت جو ربنا اغفر لی ولوالدی سے پہلے، یہ نماز ہدیہ والدین خواتین بہت پڑھتی ہیں۔ مجھے ساری دنیا میں تجربہ ہے، لڑکوں کے پاس کہاں ٹائم ہے اپنے والدین کو یاد کرنے کا، وہ زندہ ہو کے والدین تو ان کو یاد نہیں کرتے، مرنے کے بعد یاد کریں گے۔ ہوں گے کچھ ایکسیپشنز تو ہر جگہ، لیکن بیٹیاں میں نے دیکھا والدین سے محبت بھی کرتی ہیں اور واقعا یہ نماز ہدیہ والدین ہر شب جمعہ پڑھتے ہیں۔ اس کی بات نہیں ہو رہی، اس سے پہلے والی آیت۔ اور دوسری آیت یہ ہے عالیہ، اس آیت پہ بات شروع ہو جائے، کافی تمہید ہو گئی، شب جمعہ کا دوسرا موضوع بھی آ گیا، تھوڑا دعا، اور بہت اہم یہ دعا، کیونکہ واقعا اگر کسی کی اولاد گمراہ ہو جائے، بگڑ جائے، بات یہ نہیں ہے کہ نماز نہیں پڑھ رہا، نماز کی بات نہیں کر رہا، ساتھ ہے کہ لفظ میں پڑھ گیا ہے، بات یہ کہ شراب میں ہے، بات یہ ہے کہ وہ جو لیڈیز جینٹ عورت مرد کے تعلقات میں ہیں، مرد لڑکے تو لڑکے لڑکیاں، واقعاً آدمی کی رات کی نیند اڑ جانا چاہیے اور اڑ جاتی ہے۔ تو اب یہ سورہ فرقان کی آیت، یہ ایک عمل بھی ہو گیا اور آیت اور آیت سے گرے میری اصل بات۔ اب یہ آیت جو ہے نا بہت اہم آیت ہے، سورہ فرقان کی 10-12 آیتیں شروع ہوتی ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اللہ کے بندوں کی پہچان، عباد الرحمن، کیا کوالٹیز ہیں اللہ کے بندوں میں۔ کہا کہ زمین پہ بہت ہی عاجزی سے اور ہمبل طریقے سے چلتے ہیں۔ ویسٹرن کنٹریز کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ آپ کی ایگو کو بہت بڑا کر دیا گیا، آپ کو بھی اندازہ نہیں، اس میں میں بھی شامل ہوں۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا نا کہ میں بھی تقریباً 25-30 سال سے اسی ویسٹرن کنٹریز کا ایک پارٹ ہوں۔ آدمی کسی کی بات برداشت کرنے کو تیار نہیں، ٹالرنس ختم ہو کے رہے، بیٹا آپ کی بات برداشت نہیں کرتا، اور قرآن
اب یہ والی چیز جو میں نے ابھی کہی ہے نا، یہ اصل میں آنے والی مجلس، کل کی مجلس کا، ٹمارو نائٹ کا موضوع ہے. لیکن قرآن اللہ کے بندوں کی پہلی کوالٹی یہ بتاتا ہے. نماز روزہ سب بات میں، یمشون علی الارض ہونا، زمین پہ بہت ہی ہمبل طریقے سے ڈاؤن ٹو ارتھ ہو کر بہت ہی عاجزی سے چلتے ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اور جب جاہل لوگ ان سے کوئی بحث کرتے ہیں، آرگومنٹ کرتے ہیں، ڈیبیٹ کرتے ہیں، ان سے بحث میں الجھتے نہیں، کہتے ہیں سلام، یہ کہہ کے آگے بڑھ جاتے ہیں. اور یہاں سے بات شروع 10 12 15 کوالٹیز بتائیں، اور اس کے بعد پھر اختتام اس پہ ہوا آخری کوالٹی. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ. اے خدا ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کے ذریعے سے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک عطا فرما. یا اپنی بیویاں اور اپنی اولاد اس طرح کی چاہتے ہیں آنکھوں کی ٹھنڈک. آج کی رات ہر مومن اور مومنہ میں، بلکہ ابھی تو رات شروع ہوئی ہے، گھر جا کے پڑھیں گے حدیث کے ساتھ. کتنی دفعہ یہ لفظ شہزادی کے حوالے سے آیا، قرۃ عین، حسن حسین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک. اب قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کے بندے، نیک بندے جن کو اللہ نے کہا یہ میرے بندے، ان کی آخری خاصیت، جہاں پہ بات مکمل ہو گئی، یہاں کمپلیٹ ہو گئے، کہ وہ اپنی بیویوں اور اپنی اولاد کے لیے بھی فکر مند. اس سے پہلے کی ساری کوالٹیز ان کی پرسنل ہے، لیکن خالی اپنے آپ کو بنا کے نہیں، اولاد اور بیویاں. ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک کہہ کے پورا اسلام اس میں جمع کر دیا. لیکن فی الحال میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا. اب قرآن کہتا اور یہ لوگ کہتے ہیں وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور ہمیں صاحبان تقویٰ کو لیڈ کرنے والا بنا. کیا مطلب؟ پورا گھر متقی ہوگا، بیویاں بھی، بچے بھی، اور ہم جو ہیں ہیڈ آف دا فیملی ہونے کے اعتبار سے آگے آگے چلیں. اب قرآن اس کے بعد مکمل کرنا، نتیجہ دے رہا. اولئک یجزون الغرفہ. اب آپ میں سے بہت سے لوگ مڈل ایسٹ سے آئے ہیں، مجھے پرسنلی پتا ہے، ان کو پتا ہے کہ عربی زبان میں غرفہ کہتے ہیں روم کو، فلیٹ کو کہتے ہیں شقہ، اور روم کو اس کے جو روم ہوتے ہیں غرفہ. اولئک یجزون الغرفہ، ان کے لیے جنت میں اسپیشل روم اللہ نے مقرر کیا. یجزون، ان کو جزا میں خاص مکان دیا جائے، خالی جنت نہیں کا خاص. وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا. یہ لوگ اپنی بیویوں اور اولاد کے لیے فکر مند. جب وہ جنت پہ جائیں گے تو فرشتے ان کو تحیہ یعنی گریٹنگز اور سلام کریں گے ان کو، اور ان کو گریٹنگز ہوں گے. قرآن کہتا اب یہ اس جنت کے اندر جائیں گے خالدین فیہا. ایک لفظ میں چھوڑ گیا بیچ میں، بما صبر، جو انہوں نے صبر کیا، صبر، اس کی وجہ سے اللہ ان کو جنت میں اسپیشل روم دے گا، فرشتے تحیت و سلام کریں گے. خالدین فیہا، یہ اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. حسنت مستقرا و مقاما، کتنی بہترین جگہ ان کو ملی. کون؟ جو اپنی بیویوں اور اولاد کے لیے بھی اتنے پریشان ہیں، خالی اپنے آپ کو ٹھیک کرنے سے کام. ابھی 2 دن سے موضوع چل رہا تھا نا، یہ سورہ فرقان کی آیت اس کو مکمل کر رہی ہے، کیونکہ اس میں رزلٹ بھی آتا ہے کہ کتنا بڑا اجر و ثواب ان کو مل رہا. اور جیسا میں نے کہا کہ دعا بھی مجھے یہ بتانا تھی، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ ویسٹرن کنٹریز میں میرا اندازہ ہے کہ مور اور لیس 50 سے 60% لوگوں کا یہ پرابلم، کچھ ماحول، کچھ حالات، کچھ قوانین، کچھ وہ اور بہت ساری چیزیں. تو خیر، اب یہ تو قرآن کریم نے اجر و ثواب بتایا، لیکن اب اس کے دوسری طرف آئیے، اگر یہ نہیں کیا تو کیا ہوگا. یہاں پہ ہمارے سامنے غدیری اسلام آتا ہے، اور یہاں پہ ہمارے سامنے یزیدی اسلام آتا ہے. یزیدی اسلام کی کلاسیکل ایگزامپل ہے عمر سعد. اب غدیری اسلام تو ہے مولا کا نام. ایک مولا کا واقعہ سن لیجیے جو بہت مشہور ہے، اس لیے جلدی جلدی پڑھوں گا کیونکہ بہت ساری باتیں آج کہنا. اور ایک ہے یزیدی اسلام. یزیدی اسلام میں پہلے مجھے یہ عمر سعد کا واقعہ سمجھانا پڑتا. شاید آپ میں سے کچھ لوگوں نے اپنے بزرگوں سے سنا کہ ایک زمانے میں مختار نامہ پڑھا کرتا تھا اور لوگوں کو اتنا پسند آتا تھا. اب اپنے منہ سے اپنی تعریف کر رہا ہوں، لیکن جس دن میں یہاں آیا نیو جرسی میں، اگلے ہی دن ایک مومن مجھے ملی، اور ان کا ایک سینٹر سے تعلق تھا کہ مولانا ہم آپ کو اسپیشل بلانا چاہتے ہیں کیونکہ ہمیں آپ سے وہ مختار نامہ سننا ہے. میں نے کہا ایران نے کتنا اچھا سیریل بنا دیا، بہترین طریقے سے.
لیکن نہیں، وہ جو آپ پڑھتے تھے وہ انداز ہی کچھ اور تھا. خیر، تو مختار نامے میں عمر سعد کا واقعہ آتا. چنانچہ اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. مختصر سی بات کہ مختار کا اپنا سگا بہنوئی، ہر ایک کو معلوم، مختار کی بہن عمر سعد کی بیوی، لیکن اس کے باوجود گرفتار کی. اور عمر سعد کے ساتھ اس کے بیٹوں کو بھی گرفتار کیا. 2 بیٹے تھے جن کا مختار ماموں ہے، اور وہ دربار میں آئے بھی گرفتار ہو کر تو مختار کو حاکم کہہ کے بات نہیں کر رہے، ماموں کہہ کے بات کر رہے ہیں. ہمارے بچپنے میں جو ہم جنوں کی کہانیاں پڑھتے تھے اس میں یہ تھا کہ جن کسی کو کھانا چاہتا ہے وہ ماموں کہہ دیتا ہے تو جن چھوڑ دیتا کہتا تو بہن کا بیٹا ہو گیا تو کیا اس کو کھاؤ، تو یہ ماموں کہہ کے بات کر رہے ہیں. پھر بھی مختار نے ایک بیٹے کو قتل کرایا کیونکہ وہ عمر سعد کے کربلا نہیں گیا لیکن عمر سعد کے کارنامے پہ فخر کرتا تھا، اور دوسرے بیٹے کو چھوڑ دیا کیونکہ وہ عمر اپنے باپ کے اس بدترین عمل پہ اس کو کنڈیم کرتا. مختار تو گھر کا آدمی ہے نا، یہ سگے بھانجے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہاں پہ جو ماحول تھا مختار نامے میں، مختار کے دربار میں، وہ بھی ایسا نہیں تھا کہ غصہ ہے یا جذبات ہیں یا انسان صدمے میں اندھا ہو رہا. بالکل عدل کے ساتھ کام ہوگا. یہ بیٹا باپ کے ساتھ شریک ہے تو عدل ہوگا. یہ باپ کو برا کہتا تھا تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا. عمر سعد سے مختار نے ایک سوال کیا. بہت جلدی بات کہہ رہا ہوں، اصل موضوع تو ابھی بہت دور مجھے نظر آ رہا اور بہت اہم موضوع ہے، مجھے آج اس پر بات کرنا ہی کرنا. تو وہ مختار نے پوچھا کیا عمر سعد، مختار کو تو معلوم ہے نا کیونکہ بہن مختار کی بہن عمر سعد کے گھر میں ہے نا. یہ بتاؤ کہ جب ابن زیاد نے جو آفر کی تھی کربلا جانے کی تو کیا ہوا؟ ہر ایک کو اتنا تو معلوم ہے کہ عمر سعد فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا، پوری رات جاگ کے گزارا کر رہا تھا، ٹہل رہا تھا کمرے میں کیا کروں. لیکن اس وقت اس نے کچھ شعر کہہ دیا کہ عمر سعد کے 6 شعر ہیں. 2 سنیے سر، وقت بچانے کے لیے عربی شعر بھی نہیں پڑھنا، ترجمہ یہ ہے غلیظ. بھائی عمر سعد سے بڑھ کر یزیدی اسلام کون بتائے گا؟ یہ عمر سعد کی تھنکنگ دیکھی. آپ کو کیا لگے گا؟ آپ کو یہ لگے گا کہ عمر سعد بات نہیں کر رہا، کوئی آج کا مومن بات کر رہا. استغفر اللہ، اس سے بڑا قیامت کا دن کیا ہو سکتا ہے کہ مومن وہ بات کہے کہ جو عمر سعد کہہ رہا. عمر سعد کیا کہہ رہا کہ اس کے 6 شعر تاریخ میں مختار نامے میں جا کے پڑھ لیجیے. مجھے نہیں معلوم کہ ایران والی سیریل میں یہ شعر تھے کہ نہیں تھے، اس سے میرا کوئی تعلق بھی نہیں ہے، لیکن 6 میں سے 2. ایک شعر اس کا یہ ہے کہ یقولون، لوگ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد عذاب ہے، آگ ہے، ہتھکڑیاں ہیں، بیڑیاں ہیں، سانپ و بچھو. آج بھی بہت سے مومن یہی کہتے ہیں. بھائی مولانا آپ لوگ کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں اگر یہ سچ نکلا، یہ ہمارے ساتھ کہہ رہا تو میں توبہ کر لوں گا اور اللہ کی رحمت کو آواز دوں گا، اور اگر یہ غلط نکلا تو مجھے دنیا میں جو رہتی گورنری مل رہی ہے اپنے مقصد حاصل ہو جائے گا. کس طرح سے عذاب خدا کا بالکل مذاق نہیں اڑا رہا ہے. کہیں یہ رائے کہ لوگ کہتے ہیں اب پورا یقین نہیں ہے، 50-50 ہوں تو اب وہی ہے، اگر ہوا تو کہہ دوں گا اللہ سے اے اللہ میری توبہ. اور دوسرا شعر کیا؟ دوسرا شعر یہ ہے کہ مجھے پتا ہے، یہ زیادہ خطرناک شعر، مجھے پتا ہے کہ کائنات کا سب سے بڑا جرم اور گناہ قتل حسین. عمر سعد اور آقا حسین ایک ہی ایج گروپ ہے. عمر سعد بھی مدینے کا رہنے والا ہے، اس کا باپ سعد ابن ابی وقاص پیغمبر کے اصحاب میں شامل کیا جاتا. ہمارے پاس تو صحابی کی ڈیفینیشن الگ ہے، لیکن تقریباً اسی سال پیدا ہوا جس سال آقا حسین پیدا ہوئے. اسی مکے کی گلیوں کے اندر عمر سعد کا بچپنا گزرا جہاں آقا حسین، اسی مدینے میں عمر سعد کی جوانی آئی جہاں آقا حسین تھی. وہ تو اچھی طرح جانتا. وہ لشکر یزید کے ان اوباش اور غنڈے بدماش سپاہیوں سے مختلف تھے جو کوفے کے اندر بس یہ کہا گیا کربلا جاؤ لوٹ مار کرو تو وہ آ گئے بغیر سوچے سمجھے. یہ اچھی طرح جانتا. اب شعر دیکھیے اس کا، کہہ کیا رہا یہ ہے بھائی اس سے بڑھ کر یزیدی اسلام کیا ہوگا. کہہ رہا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ قتل حسین دنیا کا سب سے بڑا گناہ ہے، لیکن میرے خدا کی رحمت سب سے زیادہ ہے، تو مجھے یقین ہے کہ میرا ارحم الراحمین خدا میرا یہ گناہ بھی معاف کر دے. صاحبان ایمان قتل حسین کے حوالے سے بات نہیں کرتے، لیکن کیا یہی تھنکنگ، یہی مینٹلٹی نہیں ہوتی کہ مولانا کیا آپ جو کرائے جا رہے ہیں خدا ارحم الراحمین ہے، قبر میں آپ نہیں آئیں گے، قیامت میں آپ نہیں آئیں گے، نہ کوئی آپ آئیں گے، نہ کوئی عالم آئے گا، نہ کوئی مجتہد ہوگا، نہ کوئی مرجع ہوگا. وہ اللہ ہے، وہ ارحم الراحمین ہے، بڑے سے بڑا گناہ کرے تو معاف کرے. یہ ہے وہ رحمت کا تصور جو مومن مانگتے ہیں.
لوگ کہتے ہیں مولانا آپ رحمت پڑھیے. میں کہتا ہوں کس چیز کا نام رحمت؟ کہا رحمت اس کا نام ہے کہ ہم شراب پیئیں پھر بھی جنت پہ جائیں گے, نماز قضا کریں پھر بھی جنت پہ جائیں گے, بے حجاب گھومیں پھر بھی جنت پہ جائیں گے, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے گناہ کریں پھر بھی جنت پہ جائیں گے, سینہ ٹھوک کے گناہ کریں پھر بھی جنت پہ جائیں گے. یہ رحمت بتائیے رحمت ہے؟ وہ کیا ہے؟ ایک لمحے کے لیے آپ اپنی غلطی کو مان کے توبہ کر لیں, سارے گناہ معاف. سبحان اللہ. یہ پیغام آج دعائے کمیل میں آپ کو ملا ہے نا. یا سری الرضا, آپ اپنے باپ کو اتنی جلدی راضی نہیں کر سکتے, اپنی ماں کو اتنا جلدی راضی نہیں کر سکتے, اپنی بیوی یا شوہر کو اتنا جلدی راضی نہیں کر سکتے, اپنے دوست کو اتنا جلدی راضی نہیں کر سکتے جتنا جلدی اللہ آپ سے راضی ہوگا. لیکن شرط ہے کہ مان تو لینا کہ ہم غلطی کر رہے ہیں. اس کے بعد دیکھیے رحمت ہی رحمت ہے. بارش ہو رہی ہے رحمت نہیں, غلطی نہیں کر رہے ہیں, مانیں گے نہیں, جو کر رہے ہیں وہی کریں گے, بالکل ٹھیک کر رہے ہیں اور ساری زندگی کریں گے اور اس کے بعد بھی اللہ ہم کو معاف کرے. اس کو کہتے ہیں رحمت. نہیں, یہ نہیں ہے رحمت. خیر, اب یہ تو عمر سعد کی تھنکنگ آ گئی. جا کے دیکھ لیجیے ہسٹری میں یہ شعر ہے نا کہ قتل حسین سب سے بڑا گناہ ہے لیکن اللہ کی رحمت اس سے بھی بڑی. اب یہ قتل حسین نکال دیجیے, باقی سارے گناہ یہاں لا کے رکھ دیجیے اور پھر مومن کا یہی جملہ ہوگا کہ ہاں یہ مثلاً شراب پینا بہت بڑا گناہ ہے لیکن اللہ کی رحمت تو اس سے بڑی, نماز قضا کرنا بہت بڑا گناہ ہے مگر اللہ کی رحمت تو اس سے بھی بڑی, بے حجابی بہت بڑا گناہ ہے مگر اللہ کی رحمت تو اس سے بڑی. سوائے قتل حسین کے وہ تو مومن تصور نہیں کر سکتا. لیکن ہمارے ساتھ بات تو وہی کہہ رہے ہیں. اب یہ ہے یزیدی اسلام. اب آئیے ادھر غدیری اسلام, بہت مشہور واقعہ ہے لیکن اب کیا کروں اتنے کم وقت میں مشہور ہی واقعے کو بیان کیا جا سکتا ہے کہ اس کے اندر تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. حاکم شام کے دربار میں زرار علی کا قریبی صحابی پہنچا. اور دربار کس کا ہے؟ حاکم شام کا. دشمنوں کے درمیان علی کے فضائل پڑھنا اور پیسے لے کے اپنے مجمع کے سامنے فضائل پڑھنا اور ہوتا ہے دونوں. زرار اس مجمع میں ہے جو پورا کا پورا علی مخالف مجمع ہے. یہ حاکم شام کا دربار جو ممبروں سے, کل جمعے کا دن ہے نا, ہر جمعے کو کتنے ممبروں سے حاکم شام کے حکم پہ میرے مولا کو سب کو ختم کیا جاتا تھا اس کے دربار. حاکم شام پہچانتا ہے یہ علی والا آیا کا, اچھا آج اس سے مزہ لینا, یہ بتا تیرا مولا کیسا. کہا نہیں حاکم مجھے معاف کرو, تم سن نہیں سکتے, برداشت نہیں کر سکتے. کہا نہیں بتاؤ تو صحیح تھا, سنو. لقد رأيته في الليل وهو قائم في محرابه قابض على لحيته يتململ تململ السليم ويبكي بكاء الحزين. میں نے دیکھا رات کا وقت آ گیا, اندھیرا چھا گیا, ستارے نکل آئے. میرا مولا سارا دن خلافت کے کام کرنے کے بعد بھی آرام کے لیے بستر پہ نہیں گیا. قائم فی محراب ہی عبادت کی محراب عبادت میں کھڑا ہوا, قابض علی لحیتہ, اپنے ریش مبارک کو اپنے ہاتھوں میں تھاما. یا تململ السلیم, اس طرح تڑپا جیسے سانپ کا کاٹا تڑپا کرتا. وہ یبکی بکاء الحزین, اس طرح رویا جیسے وہ ماں روتی ہے جس کا جوان بیٹا بن گیا. اب تڑپ کر رو کر کہہ کیا رہا ہے؟ آہ من قلت زاد و طول السفر و بعد الطریق و خشونت المسجد و عظیم الموعد. تڑپتے تڑپتے میرا مولا کہہ رہا ہے مسجد کوفہ میں, علی کے پاس سامان سفر کتنا کم ہے اور دنیا سے آخرت کا کتنا لمبا سفر طے کرنا ہے, اور یہ سفر میں کتنی مشکل سواری میں طے کرنا. لمبے لمبے سفر آج کل لوگ کرتے ہیں, کہتے ہیں فرسٹ کلاس میں جا رہے, گھر کا آرام ملتا ہے. خشونت المسجد, وہ تنگ و تاریک کوٹری اور عظیم الموعد اختتام بھی کیا ہوگا, اس کے سامنے جانا ہے کہ جو چوتھا امام اس کو دیکھ کے کہتا ہے الہی عاملنی میں فضل کا ولا تو عاملنی میں عدل. خدا بندہ جب میرا حساب کتاب ہو صحیح کامل ہے تو اپنے رحمت سے حساب کرنا, عدل سے حساب نہ کرنا, ورنہ کوئی نہیں بخشا جائے. تو اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ مولا قلت الذات, سامان کم, سامان کم ہے. علی کے پاس سامان کم ہے. وہ علی جن کی نماز کی یہ حالت ہے کہ پاؤں سے تیر کھینچو تو پتہ نہ چلے, جن کے روزے کی یہ حالت ہے کہ 3 دن روزہ رکھے تو سورہ کہف قصیدہ پڑھتا ہوا جائے, جن کی زکات کی یہ حالت ہے کہ حالت رکوع میں انگوٹھی زکات میں دے تو آیہ ولایت نازل ہو جائے, جن کے جہاد کی یہ حالت ہے کہ برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ, یہ آیت نازل ہو جائے. ارے علی کی ساری زندگی چھوڑو, ایک عمل ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین, جنوں اور انسانوں کی عبادت سے افضل. وہ سبق طرف کے کہہ رہا ہے کہ سامان کم. یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ ہمیں آپ کو بتانے کے لیے. اچھا یہ ہے غدیر اسلام. بھائی علی سے زیادہ غدیر کون بتائے گا, اور عمر سعد سے زیادہ یزید کون بتائے گا؟
وہ یزیدی اسلام ہے جہاں بڑے سے بڑا گناہ کرو اور کہہ دو کہ جی وہ ارحم الراحمین ہے، رحمت نازل کرے گا، معافی ہو جائے. اور یہ قدیری اسلام ہے کہ جہاں کائنات کا سب سے زیادہ یعنی معصوم الہی نمائندہ، سب سے پاک و پاکیزہ انسان، گناہ کا تصور بھی جس کے لیے حرام ہے، وہ یہ تڑپ تڑپ کے کہتا ہے کہ خدا کے سامنے جا کے ایک ایک عمل کا جواب دینا. یہ دو اسلام آ گئے. یہ ہے قدیری اسلام، وہ ہے یزیدی اسلام. اور یہیں پہ یہ بات آگے بڑھانا کہ اب یہ جو دو اسلام ہمارے سامنے آ گئے تو قدیری اسلام اپنی اولاد کو منتقل کرنا. اب بہت وقت گزر گیا نا، پھر بہت تیزی سے میں ایک نتیجہ وہ نکال رہا ہوں جو میرا خود بھی دل نہیں مطمئن ہے، لیکن کیا کروں. دو تین ہی مجلسیں میرے پاس بچی ہیں کل اور پرسوں کی. 11 اور 12 محرم کو تو لوگ ہوں گے ہی نہیں. مجھے معلوم ہے، میں 50 سال سے مجلس سے پڑھ رہا ہوں، لوگوں کی اپنی بھی مصروفیت ہے، تھکن ہوتی ہے پہلے عشرے کی، تو بہت جلدی سے بات کروں. اور وہ یہ جو تربیت اولاد کی بات ہو رہی تھی، یہ قدیری اسلام کہ خود نہیں آگے بھی منتقل کرنا، اس میں چیز. اور وہ یہ ہے کہ اسلام کے بہت سارے احکامات ایسے، بہت یہ 5-7 منٹ بہت سیریس بات مجھے کرنا ہے. بہت سے احکامات ایسے جس کے اندر زمانے کی ترقی کی وجہ سے، یہ جو ٹیکنالوجی ہے نا، اس کی وجہ سے آسانیاں بہت پیدا ہو گئی. دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے آئیڈیالوجی، ایک ہوتی ہے ٹیکنالوجی. آئیڈیالوجی کے بارے میں کہا گیا کہ مسلمان کو کہیں سے آئیڈیالوجی لینے کی اجازت نہیں. مومن کی آئیڈیالوجی محمد و آل محمد سے شروع ہوتی ہے اور انہی پہ ختم ہوتی ہے، کہیں اور نہیں جانا. لیکن ٹیکنالوجی کے بارے میں کہا گیا ہے یا میتھانولوجی کے بارے میں کہا گیا کہ وہ تو اگر کافر سے بھی ملے، دشمن سے بھی ملے تو لے دو، اگر اس میں کوئی خلاف اسلام بات نہیں. اب رسول اللہ کے زمانے میں مسلمانوں کا سب سے بدترین دشمن، کفار مکہ تو چھوڑے، حکومتوں کے اعتبار سب سے بدترین حکومت جو مسلمانوں کے دشمن تھی وہ کون تھی؟ بڑی بڑی حکومتیں ذہن میں لائیے، پرشیا، روم، مصر. میسج فلم کے شروع میں ایک منظر آتا ہے نا ٹائٹل سے پہلے، پیغمبر مختلف بادشاہوں کو خط لکھ رہے ہیں. خط کا نتیجہ یعنی خط لکھ رہے ہیں تبلیغ کے دن، کسی نے اسلام قبول نہیں کیا، لیکن قاصد خط لے کر آئے، اس کو عزت دی. رومن امپائر، قیصر روم، شروع میں یہ وہ بالکل شروع میں سی عزت. مصر کا بادشاہ اسلام قبول نہیں کیا مگر عزت دی. صرف ایران کا بادشاہ وہ تھا خسرو پرویز، جس کا پہلے ہی منظر وہی ہے میسج فلم کے اندر، آگ بگولا ہو گیا. پیغمبر کے خط کو اس نے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پیغمبر کے قاصد کو قتل کروایا. تو بدترین دشمن اسلام. اور سورہ روم کی پہلی آیت بھی یہی بتا رہی ہے. روم اور ایران میں جنگ ہوئی، مسلمانوں کی ساری ہمدردیاں رومیوں کے ساتھ ہے کیونکہ یہ عیسائی نبوت کو مانتے ہیں اور ایران کی دشمنی. اس کے باوجود پیغمبر نے ایران کی ٹیکنالوجی کو اختیار کیا کہ نہیں کیا؟ کب؟ جنگ خندق. سلمان نے کیا کہا تھا؟ یا رسول اللہ، ایران میں جب کبھی دشمن حملہ کرتا ہے تو ہم اس طرح خندق کھود لیتے ہیں. پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا، آتش پرست ایرانیوں کا طریقہ ہمیں بتا دے، ہم اپنے طریقے پہ چلیں گے. نہیں، یہ اب یہ لفظ ٹیکنالوجی تو صحیح نہیں ہے، ایک میتھڈ ہے جنگ کا، لیکن پیغمبر نے لیا نا اسی طرح سے. ممبر، یہ ممبر جو آج آپ کے سامنے ہے نا، یہ ممبر بھی کہاں سے آئے؟ اللہ کے رسول جب مدینے میں گئے تھے تو ممبر نہیں تھا، درخت سے ٹیک لگا کے کھڑے ہوتے تھے اور خطبہ دیتے تھے. آج بھی آپ جاتے ہیں عمرے پہ نا تو آپ کو بتاتے نا یہ وہ درخت ہے جو پیغمبر کی جدائی میں رویا تھا. ایسا جیسے ان کا بچہ روتا ہے، اسے عربی میں حنانہ کہتے ہیں. تو ایک مسجد النبوی میں ستون حنانہ پلک، اور ایک کوپے میں مسجد حنانہ، رونے کی آواز. اب پیغمبر خطبہ دیتے ہیں. ایک مدینے کی ایک عورت تھی، اس کا بیٹا یورپ میں کام کرتا تھا، اٹلی میں، روم میں. وہ جب آیا مدینے میں چھٹیوں میں ماں سے ملنے تو دیکھا رسول اللہ 1-1 گھنٹے کھڑے ہو کے خطبہ دے رہے. اس نے کہا یہ تو بڑی زحمت ہوتی ہے، ہم آرام سے بیٹھے، رسول کھڑے. اس نے کہا میں نے روم میں یہ دیکھا تھا ایک اسٹائل، جو پریچر تبلیغ کرتا ہے تو اس نے ممبر بنایا. تمام مسلمانوں نے بہت اپریشیٹ کیا کہ تم نے بہترین چیز بنا کے دی ہے، پیغمبر کو آرام ملے.
لیکن جس دن پیغمبر اس ممبر پہ گئے تو وہ کھجور کا درخت رونے لگا جس کے ساتھ پیغمبر 6 سال کھڑے ہو گئے خطبہ. وہ مشہور واقعہ ہے. لیکن خلاصہ یہ ہے کہ ممبر آیا کہاں سے؟ ممبر آیا عیسائیوں سے, ممبر آیا یورپ سے, پیغمبر نے قبول کر لی. خندق آئی کہاں سے؟ خندق آئی آتش پرست ایرانیوں سے, پیغمبر نے قبول کر لی. یہ ٹیکنالوجی جو ہے, یہ جو میتھڈز ہوتے ہیں, وہ دشمن کیا کافر کیا ہر ایک سے لینا, ہاں آئیڈیالوجی نہیں. اب اسی میں مثلا نمازوں کا وقت ہے, کیا اسلام میں ہے کہ فجر سب سے مشکل ٹائم ہے فجر کا, جاؤ مکان کی چھت پہ جاؤ, دیکھو سیاہ اور سفید جھاڑیاں اور یہ سب ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. آج ٹیکنالوجی آپ کے پاس ٹائم ٹیبل ہے, اس پہ آپ عمل کرتے ہیں, نہ کسی کو اعتراض ہے نہ کوئی شرم غلط. قبلہ, قبلے کا ڈائریکشن معلوم کرنا کتنا مشکل ہے. دیکھیے حدیثوں پہ حدیثیں ہیں, کافی کتاب میں اصول کافی میں امام نے کہا کہ عراق کے فلاں شہر کے لوگ اس طرح کھڑے ہوں کہ وہ جو قطب تارا ہے وہ ان کے لیفٹ شولڈر کے پیچھے آئے, اور دوسرے شہر کے لوگ اس طرح کھڑے ہوں کہ وہ ان کے لیفٹ اور رائٹ شولڈر کے بالکل بیچ میں آ جائے, پورا ستاروں کی مدد سے. اور راوی آیا, کہا کہ مولا مجھے قبلہ نہیں پتا چل رہا. امام نے کہا تم جدئی ستارے کو جانتے ہو؟ کہا. تو کہا کہ اس کی طرف اس طرح ڈائریکشن کو. پوری حدیثیں, ایک نہیں دو نہیں کتنی, سہیل ستارہ, سریا ستارہ, ایوب ستارہ, یہ عربی نام. لیکن آج آپ کے پاس وہ قبلے کے ایپ آ گئے, اور آپ اسی ایپ پر بھروسہ کر کے پوری دنیا میں نمازیں پڑھتے ہیں, کوئی اعتراض نہیں. تو اب یہ ٹیکنالوجی بات کو آسان کرتی چلی جا رہی ہے نا, شریعت میں بھی اور عام زندگی میں بھی. عام زندگی میں کیا, مجھے اپنی نانی اور دادی یاد ہے, میں خود نانا اور دادا ہوں, تو میری نانی اور دادی اور پھر میری والدہ, وہ جو گھر میں کھانے پکتے ہیں تو مسالے میں ایک سل بٹہ ایک چیز ہوتی تھی. بچوں کو تو سمجھانا پڑے گا سل بٹہ کیا ہوتا ہے. اس کے اوپر مسالے کوٹے جاتے تھے, مثلا ایک مسالے میں 2-2 گھنٹے لگتے تھے, کندھے ٹوٹ جاتے تھے ان کے, وہ مسالہ کوٹنے میں آج بنے بنائے پیکٹ تیار رہتا. اب میں بات کو ذرا بہت اوپر کے لیول سے نیچے کے لیول میں آ رہا ہوں. کپڑے دھونا, گھر میں جھاڑو دینا آسان کام نہیں, آج ویکیوم آپ نے لگا دیا چھت. تو یہ جو ٹیکنالوجی اور طریقہ ہے نا, اس کی وجہ سے عام زندگی بھی آسان ہوئی اور شرعی زندگی. اب آپ کو کیا معلوم کہ پہلے جب یہ کیلنڈر کا رواج نہیں تھا تو یہ فیصلہ کرنا مشکل ہوتا تھا ہمارے کتنے روزے ہوئے. خاص طور پر گھر کی عورتیں جنہیں 10 سے زیادہ کی تو کاؤنٹنگ بھی نہیں آتی. میں اپنے نانیوں کے زمانے کی بات کر رہا ہوں. 30 روزے وہ صرف چاند کی مدد سے. یہ چاند بتا رہا ہے یہ 7 تاریخ کا, یہ 9 کا ہے, یہ 22 کا ہے, یہ 23 کا. آج سب آسان ہو گیا. اب یہ جو چیز ہے نا, یہ تربیت اولاد کے حوالے سے بھی ہے. اب یہ دیکھیں میں نتیجہ نکالنا ہوں 2 دن کی محنتوں کا, اولاد کی تربیت کرنا, یہ تو واجب ہے. 2 دن میں نے اسی پر آپ کا وقت ضائع کیا, اگر ضائع کیا, اور یہ آپ کا وقت لیا. لیکن آج کے زمانے میں کتنا مشکل کام. اور اس میں ایک چھوٹی سی بات پہلے سن لیجیے, اور اس کے بعد میں نتیجہ دے کے مسائل پر آ رہا ہوں. اور وہ چھوٹی سی بات یہ ہے کہ اولاد کے اندر 2 دن میں نے یہ کہا کہ ماں کا رول بہت اہم ہوتا ہے, بہت اہم تو ہوتا ہے, بہت اہم تو ہوتا ہے. حضرت نوح کا جو بیٹا گمراہ ہوا وہ ماں کی وجہ سے. نوح کی 2 بیویاں تھیں نا, ایک نیک و دیندار جس کے وہ 3 بیٹے تھے جو کشتی میں باپ کے ساتھ گئے, اور دوسری وہ نافرمان جو سورہ تحریم کے آخر میں آیا نا, ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح ولوط. اللہ کافروں کے لیے مثال پیش کر رہا ہے. نوح کی بیوی کافر نبی کے گھر میں ہے, کافروں کا ساتھ دے رہی تو وہ بیٹا ماں کی وجہ. اور 2 اور بہت اہم مثالیں ہیں, لیکن میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں ڈیٹیل میں جاؤں, صرف اشارہ. محمد ابن ابی بکر, حضرت ابو بکر کا بیٹا محمد, لیکن ماں کتنی بہترین تھی. تو کس طرح سے باپ کے اثرات کو ختم کر کے ماں نے اس محمد کو ایسا مومن بنا دیا کہ مولا نے کہا محمد تو حسن و حسین کے بعد میرا تیسرا بیٹا. ٹھیک ہے, یہ ایک مثال. اب آئیے اس کے بالکل سامنے. اور عبداللہ ابن زبیر, جناب زبیر کا بیٹا. زبیر اتنے سخت محب اہل بیت ہے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے. میں واقعات پڑھنا نہیں چاہتا, وقت نہیں. یہ زبیر اتنے سخت محب اہل بیت تھے آپ اندازہ نہیں کر سکتے. لیکن جب ان کا بیٹا عبداللہ جوان ہوا تو ماں اس کی گڑبڑ تھی. عبداللہ ابن زبیر کی ماں یعنی جناب زبیر کی بیوی, اس نے بیٹے کو ایسا گمراہ کی کہ وہ دشمنی اہل بیت میں رول ماڈل بن گئے, اور اپنے باپ کو بھی گمراہ کر دیا. بیٹے باپ کو گمراہ کریں, اس کی ایک کلاسیکل ایگزامپل ہے عبداللہ ابن زبیر. مختار نامہ جو آپ نے سیریل دیکھی نا, اس میں عبداللہ ابن زبیر کا بہت اہم رول. انہوں نے تو مختار کو آخر میں شہید کروایا اپنے بھائی کے ذریعے.
تو اب ہمارے سامنے ایک ہی ٹائم پیریڈ ایک ہی ٹائم پیریڈ ہے اور ایک ہی گھر ہے، یہ بھی کہہ دوں ایک ہی فیملی ہے. وہاں پہ بیوی اچھی تھی تو غلط شوہر کی اولاد بھی مومن بن گئی، اور بیوی بری تھی تو صحیح شوہر کی اولاد بھی جو ہے وہ دشمن اہل بیت بن گئی. ایک ہی ہے. کیا کروں، کچھ حالات ایسے ہیں کہ میں کھل کے نام نہیں لے سکتا. تو اب یہ ماں کا رول ہے، لیکن یاد رکھیے گا کہ ماں کا رول بھی ایک حد تک ہے. اس کے بعد روایتوں میں آیا کہ ماں سے زیادہ ماحول کا اور ٹیچر کا اثر ہوتا ہے. جب ماں کا جو رول ہے نا، مجھے یاد ہے کمیونسٹوں کا ایک جملہ کہ انہوں نے کہا کہ مسلمان بچوں پہ محنت کر رہے ہیں. یہ بات ہے جب کمیونزم پورے عروج پر تھا رشیا، لیکن ہماری ساری محنت ضائع ہو جاتی ہے کیونکہ ان بچوں کے کان میں ان کی ماں نے بچپنے میں جملہ ایسا ڈال دیا: خدا کے نور سے پیدا ہوئے 5 وطن محمد علی فاطمہ حسین و حسن. یہ ایک جملہ جو بچے کے کان میں جاتا ہے نا، ساری زندگی کے لیے اس کے ڈی این اے میں پہنچ جاتا ہے. سبحان اللہ. اور اس کے اتنے اثرات ہوتے ہیں. لیکن وقت نہیں ہے، باتیں بہت اچھی اور بہت اہم ہیں، اور بالکل یہ میری بہت بڑی ریسرچ ہے اس کے اوپر. کمیونسٹوں نے کہا تھا یہ جب ماں نے بچپن میں اس کو یہ ایک جملہ سکھایا، بس یہ ہماری ساری محنت پہ پانی پھیر دیتا ہے. لیکن ماں کے بعد پھر اصل چیز آتی ہے ماحول اور اثرات. چھٹے امام سے پوچھا گیا مولا آپ کا بڑا بیٹا عبداللہ وہ آپ کے اگینسٹ جا رہا ہے، اور اتنا اگینسٹ گیا کہ چھٹے امام کی شہادت کے بعد اس نے امامت کا دعویٰ کر کے 7ویں امام کو نعوذ باللہ جھوٹا کہا. بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو کہہ رہے جھوٹا امام ہے، اصلی امام تو میں ہوں. تو اب یہ جو اس کے آثار تھے نا، وہ تو باپ کی زندگی میں نظر آنے لگے تھے کہ وہ سیدھے راستے سے ہٹ رہا. کہا کہ جو اس کا فرینڈ سرکل ہے، جن کے درمیان یہ اٹھ بیٹھ رہا، وہ اس کو گمراہ کر رہے ہیں. یعنی فرینڈ سرکل وہ چیز ہے کہ امام کے گھر میں پیدا ہونے والا اور امام کی فرسٹ کزن اس کی ماں، یعنی سید سیدانی ماں کا بیٹا، امام کے گھر میں پیدا ہونے والا، امام کے گھر میں بچپن گزارنے والا. پھر ایک وقت آتا ہے نا کہ بچہ گھر سے باہر نکلتا ہے، ساری زندگی تو ماں کے گھٹنے سے جڑ کے نہیں بیٹھے گا، اور جب باہر نکلا وہیں ختم ہو گیا. تو یہ دوستوں کا اثر. اور اسی میں آپ وہ سن لیجیے کل کا واقعہ، آخری جملہ. کل کا واقعہ لاسٹ نائٹ، جب معاویہ نے، کون سا معاویہ؟ یزید کا بیٹا، ٹھوکر مار کے تخت خلافت کو کہا نہیں چاہیے مجھے. ساری تفصیل کل میں عرض کر چکا ہوں. میں کیا عرض کر چکا ہوں، ہر مومن جانتا ہے، بچپنے سے سنا ہے یہ واقعہ. لیکن فیملی ممبر کو بہت زیادہ شوق ہو، سب نے کمپلینٹ کی کہ بھائی نہیں چاہیے تھا تو گھر میں ہم سے بات کر لیتا. بھرے دربار میں پورے مسلمانوں کے سامنے ہماری ناک کیوں کٹوائی؟ وہ اچھا پھر اس کے بعد میں اسے زہر دے کے شہید کیا گیا کھانے. لیکن پوری فیملی نے کیا نتیجہ نکالا؟ کہا جو اس کا ٹیچر ہے نا اس نے اس کو گمراہ کیا. واقعاً کوئی بھی اہل بیت، وہ جو اس کا ٹیچر تھا یزید کے بیٹے کا، وہ کوئی بھی اہل بیت تھا. اب یزید تو پیدا کر کے بیٹے کو چھوڑ چکا، جو ٹیچر رکھا گیا وہ اندر سے کوئی بھی اہل بیت تھا. جو تقیہ سے دشمنان اہل بیت اتنا چڑھتے ہیں وہ اسی اس نے اس کو ایسا مومن بنا دی. تو دو چیزیں جو ہیں ماں اور باپ سے زیادہ اثر ڈالتی ہیں، ایک ماحول فرینڈ سرکل، ایک ٹیچر. آپ بھی یہ دیکھتے ہوں کہ آپ نے اپنی اولاد کو، میں جنرلائز بات کر رہا ہوں، میں کسی مومن کو نہیں پہچانتا کہ اس کی اولاد اس وقت کیسی، لیکن جن کی اولاد اس وقت سیدھے راستے سے ہٹی ہے وہ گواہی دیں کہ بھائی بچپنے میں تو ہم نے بڑی کوشش کر لی، ماں نے بھی کچھ سکھا دیا، باپ نے بھی کچھ سکھا دیا، لیکن جب وہ ذرا بڑا ہوا اور باہر نکلنے لگا تو ہمارے ہاتھ سے نکل گیا. اور یاد رکھیے کہ اس وقت جتنی چیزیں ہماری نئی نسل کو گمراہ کرنے والی ہیں، اس سب کا کاؤنٹر ہم لوگ کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں، کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں. دیکھیے گانے کے ذریعے سے بہکایا جا رہا، لیکن اس کے مقابلے میں قصیدے، لوحے، سلام کافی ایک بہرحال ایک دوسرا الٹرنیٹ پلیٹ فارم ہے، اور اس سے بھی کافی بچے سمجھ جاتے ہیں. میڈیا، لیکن اگر غلط میڈیا ہے تو کچھ نہ کچھ بچے کوشش کرتے ہیں. صحیح واٹس ایپ گروپ، صحیح فیس بک، صحیح یوٹیوب چینل، صحیح قسم کی ویب سائٹس، ٹھیک ہے اتنی نہیں ہے لیکن کچھ نہ کچھ تو ہے نا. ہر چیز کا علاج ہے، کچھ نہ کچھ ہو رہا. صرف ایک چیز ہے جس پہ ہماری توجہ نہیں، اور وہ یہ ہے کہ آج کل سب سے زیادہ جو بچے بگڑتے ہیں، نہ گانے سے بگڑتے ہیں، نہ میڈیا سے، نہ واٹس ایپ سے، نہ یوٹیوب سے، نہ سوشل میڈیا سے، نہ ٹک ٹاک سے. یہ سب سے بگڑتے ہیں، لیکن میں کہہ رہا ہوں سب سے زیادہ وہ بگڑتے ہیں جب وہ اسکول اور کالج میں جاتے ہیں، پھر آپ کے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں. وہاں کا جو ماحول ہے،
آپ کے پاس بچہ کتنے وقت رہتا ہے؟ ماں کے پاس کتنے وقت رہتا ہے جب وہ بڑا ہو گیا؟ اب جس ماحول میں جاتا ہے وہاں فرینڈ سرکل پلس وہاں ٹیچر. تو اس وقت ٹیکنالوجی، جو میں ٹیکنالوجی کہہ رہا ہوں، یہ لفظ تو صحیح نہیں. جس طرح ہم نمازوں کے لیے باہر نکل کے نہیں دیکھتے ہیں کہ ظہر کا وقت آیا کہ مغرب کا وقت آیا کہ فجر، ایک سہولت ہم کو ملی ہے، ایپس ہیں ہمارے پاس، ہم چیک کر لیتے. قبلے کے لیے ہم جا کے نہیں دیکھتے کہ وہ ستارہ ادھر ہے کہ وہ ستارہ ادھر ہے تو قبلہ کدھر ہے، ایپس ہیں ہم چیک کر لیتے. اسی طرح سے تربیت اولاد کے لیے اس وقت جو سب سے بہترین چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اپنے اسکول، یہ سلسلے ختم ہو جائے، نہ رہے محاصرہ بجے بانسری، جہاں سے ہماری اولاد کو سب سے زیادہ بگاڑا جا رہا. وہ آپ کے کنٹرول میں بھی نہیں ہے، آپ بھیجیں گے اسکول، اس کے بغیر گزارا بھی نہیں ہے. جہاں پہ حکومتی قانون ہے ان کی بات نہیں کر رہے، جہاں نہیں بھی ہیں. تو آج کے دور میں کون اپنی اولاد کو جاہل رکھ سکتا؟ اب تو وہ زمانہ بھی نہیں رہا. مجھے یاد ہے اپنی جوانی میں مجھے اپنے خاندان کے بزرگ سے بڑی بحث کرنا پڑی تھی. وہ اپنی بچیوں کو اے بی سی ڈی اور الف بے سکھانے کو تیار نہیں تھے. یہ تھا نا کہ عورتوں کو مت پڑھاؤ. آرگومنٹ کیا تھا کہ شہزادی فاطمہ کون سے اسکول میں گئی ہے کہ ہماری بچیاں جائیں؟ تو ہم نے کہا پھر مردوں کو بھی مت پڑھائی. مولا علی کون سے اسکول میں گئے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو اسکول بھیجیں؟ نہ امام نے کسی اسکول میں تعلیم حاصل کی، نہ شہزادی نے. لیکن کہہ رہا ہوں کہ شیطان کس طرح سے آگے آرگومنٹ ذہن میں بٹھاتا. اب ایسا زمانہ نہیں. اب ہر ایک کو پتا ہے تعلیم کی اہمیت. جہاں کوئی قانونی پابندی نہیں ہے پاکستان، وہاں بھی ہے باپ اور ماں اپنی اولاد کو تعلیم دلوا. اب بہترین طریقہ تعلیم کی تعلیم ہو جائے، تربیت کی تربیت ہو جائے، آپ کا بوجھ اتر کے اسکول کے اوپر چلا جائے. ٹیکنالوجی سے جہاں دوسرے فائدے اٹھا رہی، پہلے مؤذن مینار پہ چڑھ کے بیٹھا رہتا تھا کہ دیکھو مغرب کا وقت ہوا کہ نہیں، آدھا گھنٹہ پہلے پہنچ جاتا تھا. آج بھی مسجد کوفہ میں صحن میں وہ پلر ہے نا جس سے ظہر اور عصر کی نماز کا ٹائم چیک کیا جاتا. اب آسان ہو گئی زندگی آپ کے لیے. اور جو میں نے چھوٹی چھوٹی مثالیں دی کہ ڈومیسٹک اپلائنسز آ گئے، اب سل بٹے کی ضرورت نہیں. گرینڈر اور فوڈ فیکٹری اور پروسیس جو کچھ بھی چیزیں سب آسان ہو جاتی ہے تربیت اگر ہمارے اسکول. ہاں اس میں ایک خرابی ہے کہ بہت سی جگہوں پہ ہمارے اسکول قائم ہوئے لیکن اس کا ایجوکیشن اسٹینڈرڈ اتنا لو ہے کہ پھر آدمی رسک نہیں لیتا کہ اولاد کو تعلیم دلوانا، تعلیم اچھی، لیکن اگر اسٹینڈرڈ بھی اچھا ہو. صرف ایک مسئلہ ہو، وہ یہ ہے کہ بہت سے ملکوں میں، پاکستان کی بات نہیں کر رہا، ویسٹرن کنٹری، تعلیم فری ہوتی ہے اور اگر اپنے اسکول پرائیویٹ ہوں گے تو وہاں پہ فیس دینا پڑے گی. اچھا آج کے زمانے میں ٹائم زیادہ قیمتی ہے، ڈونیشن اتنا قیمتی نہیں. لوگ پیسے دینے کو تیار ہوتے ہیں، ٹائم دینے کو تیار نہیں ہوتے. یہ سمجھ لیجیے کہ جس طرح آپ مسجد میں اور امام باڑے میں ڈونیشن دیتے اسی طرح سے اپنے بچے کا یہ خرچہ، پرائیویٹ اسکول کی فیس. مولانا یہ تو میں آسٹریلیا میں رہتا ہوں نا، وہاں ساری ایجوکیشن فری، یونیورسٹی تک کی ایجوکیشن فری. فری کا مطلب یہ کہ ہیکس ملتا ہے، انٹرسٹ فری لون ملتا ہے. بعد میں اگر آپ کی تنخواہ اچھی ہے تو دیں، تنخواہ اچھی نہیں ہے تو مت دیں، اور اس میں بھی کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. اس کے بعد کہا جائے کہ یہ اپنے پرائیویٹ اسکول ہم نے بنائے ہیں، اس کی فیس ہے یہ اتنا خرچ ہے. اب یہ ایک جملہ میں کہہ رہا ہوں اس وقت جو ایک تقریر کا موضوع بنے گا، کیونکہ یہ بھی ایک بہت اہم فرق. یہ یزیدی اسلام ہے جہاں ایک ایک ڈالر اور ایک ایک درہم اور ایک ایک دینار پہ آدمی اپنا دین بیچ دیتا. اور وہ خدیری اسلام ہے کہ جہاں انسان دین کی خاطر اپنی اولاد تک کو قربان کر دیتا. اب مجھے یہ معلوم کر کے بڑی خوشی ہوئی، میں جس شہر سے آیا ہوں میلبرن، ایک شہر ہے آسٹریلیا کا، ان کا کب سے کوشش کر رہے ہیں، کتنے سال مجھے ہو گئے کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی اپنا اسکول بن جائے، نہیں بن پا رہا. مجھے پتا چلا کہ مسجد علی میں صادق اسکول کے نام سے واقع ایک اسکول، لیکن وہی مسئلہ ہوگا کہ جی وہ 7,000 10,000 15,000 اس کی فیس ہے، اتنا خرچہ. آپ کا بوجھ کم ہو رہا ہے کہ تربیت آپ پر ویسے ہی واجب تھی. اتنا آسان ہو جائے گا کیونکہ وہ جو ماحول اس کو وہاں ملے گا، اپنے مومنین کا ماحول ملے گا. وہاں جو اس کو ٹیچرز ملیں گے، گمراہ کرنے والے تو کم از کم نہیں ملے. وہ تمام لوگ جن کے بچے سیدھے راستے سے ہٹے اسکول اور کالج کی وجہ سے، وہ گواہی دیں گے اس بات کی کہ کتنا بڑا یہ بینیفٹ ہے کہ اسکول. اور مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے، علم علی کی میراث ہے، باب مدینۃ العلم. علی والوں کے پاس اسکول نہیں ہے، اور جو ہمارے غیر و دشمن ہیں دنیا کے جس ملک میں گیا ہوں وہاں پہ اتنے سارے ان کے اسکول ہیں اور اتنا لوگوں میں شوق ہے.
میں اپنے میلبرن کی بات کر رہا ہوں جہاں ایک بھی اپنا اسکول نہیں ہے اور غیروں کے اتنے اسکول، اور اس کے باوجود یہ کیوں لگی ہوتی ہے ایڈمیشن کرانے والوں کو، 2 سال انتظار کرنا پڑتا ہے۔ یہاں میں دیکھتا ہوں ویسٹرن کنٹریز میں، میں بتا دوں کہ مسجد علی کا جو اسکول ہے میں نے اس کو وزٹ نہیں کیا، نہ میرے پاس اتنی اس وقت کچھ میڈیکل پرابلم ہے، نہ میرے پاس اتنا ٹائم تھا، لیکن میرا اندازہ ہے کہ بہترین اسکول ہوگا۔ اس کا اندازہ اس لیے کہ مسجد علی کا باقی جو سارا انتظام میں دیکھ رہا ہوں، جو پراپر ابو طالب ہال، اتنے سارے ہال، اتنے سارے پروگرام، ہر چیز پراپر طریقے سے ہے، تو اسکول بھی ان کا اچھا ہوگا۔ لیکن یاد رکھیے جو 2 دن سے میں اپنا گلا پھاڑ رہا ہوں اور میرا سینہ بیٹھا جا رہا، تربیت تربیت تربیت، اس میں باپ سے زیادہ ماں سے زیادہ جس چیز کا حصہ ہے وہ ہے یہی اسکول۔ تھوڑا سا خرچہ کریں اور پھر آپ اس کا فروٹ دنیا میں بھی لیں گے اور آخرت میں۔ دنیا میں وہی جو قرآن نے کہا کہ والذین یقولون حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، میری اولاد میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ کس مومن باپ کو اپنے ڈرگ والے بیٹے کو دیکھ کے آنکھوں کی ٹھنڈک محسوس ہو؟ کس مومن کو اپنی بے حجاب لڑکی جو جس طرح جاتی ہوگی اس کو دیکھ کے ٹھنڈک ہو؟ جو ٹھنڈک ہوگی وہ اس لیے ہوگی۔ دوبارہ یہ تو ایک ضمنی بات ہے، لیکن مسئلہ کیا؟ مسئلہ یہ ہے کہ تھوڑا سا اتنا زیادہ آج کی دنیا مادی ہو گئی ہے، کمرشل اور میٹریلسٹک۔ میں آپ کی بات کیا کروں، میں تو اپنے شعبے کی بات کروں۔ ہمارے یہاں بھی اتنا زیادہ یہ کمرشلزم آ گیا، مسجد پڑھنے والا جس طرح سے، میں کہتے ہوئے بھی شرم آ رہی، باقاعدہ ڈیلنگ ہوتی ہے، ٹرانزیکشن، ایک بحث ہوتی ہے، اتنا دینا اتنا لینا، قصیدہ پڑھنے والا، سلام پڑھنے والا، مرثیہ پڑھنے والا، نوحہ پڑھنے والا، اتنا زیادہ کمرشلزم آ گیا اس عزاداری۔ تو باقی چیزوں میں تو یقیناً آدمی کہے گا کہ بھئی ایک فری میں چیز مل رہی ہے، میں $10,000 کیوں خرچ کروں اپنے بیٹے کے اوپر؟ لیکن یہ سے پتا ہے کہ ہم مانتے اس علی اکبر کو ہیں کہ جسے حسین نے اس اسلام کی خاطر قربان کر دیا ہے، اس کے لیے ہمارے $10,000 زیادہ اہم ہے۔ ذرا اندازہ کریں نا کہ یہ دین کتنا قیمتی ہے۔ الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، حدیث معصوم ہے کہ اسلام سب سے بلند ہے، اس سے بلند کوئی چیز، اس کے لیے اتنا خرچہ جو آپ پر ویسے ہی واجب تھا، لیکن ذرا اس کی وجہ سے سہولت کتنی ہو رہی ہے کہ آپ کا واجب دوسرے لوگ اٹھا رہے ہیں، آپ کو صرف تھوڑا سا خرچہ کرنا۔ اچھا باقی آج پوری دنیا کا یہ رواج ہے، یہ لوگ پیسے خرچ کرنے کو تیار ہیں تاکہ زحمت سے بچ جائیں۔ مجھے یاد ہے جب میں شروع میں حج کرتا تو فلائٹ بکنگ سے لے کے، ویزے سے لے کے، مکہ مدینے کی ایکوموڈیشن سے لے کے، ٹرانسپورٹیشن سے لے کے، خیمے تک، ہر چیز کا الگ الگ جا کے انتظام ہر حاجی کو کرنا ہوتا۔ اب پیکیج آ گئے، مولانا بہت آرام ہو گیا، ایک مرتبہ لم سم اماؤنٹ دے دیا، اب ہمیں کچھ نہیں کرنا، ہم گھر میں بیٹھے ہیں، خود ہی بکنگ ہو جائے گی، خود ہی ہم کو مکے پہنچیں گے تو ہوٹل مل جائے گا، خود ہی عرفات مینا کا ٹینٹ مل جائے گا۔ موت پہلے کسی گھر میت ہو جائے، گھر والے کو ہر چیز کا الگ الگ انتظام کرنے دوڑنا پڑتا، کفن وہاں سے خریدنا ہے اور غسل خانہ وہاں بک کرانا ہے، میت گاڑی وہاں سے لینا اور قبر وہاں سے لینا۔ اب پیکیج اتنا دے دیجئے، آپ آرام سے بیٹھ کے سارے کام ہو جائیں۔ شادی بیاہ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایونٹ مینیجر۔ کچھ ایک ایونٹ مینجمنٹ ہوتا ہے نا، آپ کو کچھ نہیں کرنا۔ پہلے تو شادی ہوتی تھی، بیٹی کی پاگل ہو جاتا تھا آپ 15 دن پہلے سے انتظامات، اب کچھ نہیں، آپ نے ایک پیمنٹ کر لیا، باقی دنیا کی ہر چیز میں آپ یہی کر رہے ہیں کہ اپنی سہولت کے لیے آپ پیکج لے لیتے ہیں، تھوڑا خرچہ صحیح لیکن جان تو چھوٹ جائے نا، اور جو ویسے ہی آپ پر واجب ہے اس میں اگر آپ کو سہولت مل رہی تو آپ کہتے نہیں بھائی اتنے پیسے خرچ نہیں ہوں گے، ہم کو فری میں ایک چیز مل رہی۔ وہ دین جس کے لیے اکبر کو حسین نے نہ صرف یہ کہ قربانی کی، کربلا میں آقا حسین کی یہ قربانی بہت عجیب ان معنوں میں ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہمیں علی اکبر کی شہادت سے نظر آتی جو کربلا کے کسی اور شہید کے حوالے سے نظر نہیں آتی۔ جناب قاسم کے لیے کل میں نے عرض کیا تھا کہ 2 باتیں تھیں جو بالکل سب سے الگ تھی، 1-2 باتیں، اور شہزادہ علی اصغر کی جو مجلس آپ سنیں گے شب عاشور، وہاں بھی ایک بات بتاؤں گا، لیکن شہزادہ علی اکبر، حضرت علی اکبر کے بارے میں تاریخ میں یہ اختلاف ہے کہ یہ کربلا میں کب شہید، مرثیوں میں اور بعض نوحوں میں جناب علی اکبر کو آخری شہید کہا جاتا ہے، بس علی اصغر کے علاوہ۔
بعض مرثیوں میں یہ ہے نا کہ جب مولا حسین آقا عباس کے سرانے گئے تو اکبر باپ کے ساتھ، لیکن تحقیق یہی ہے کہ علی اکبر کربلا میں بنی ہاشم کے سب سے پہلے شہید۔ اب تو آپ کربلا بہت زیادہ جا رہے ہیں، آقا علی اکبر کی جو زیارت آپ پڑھتے ہیں ذہن میں وہ زری لے کر آئیے جو آقا حسین کی زری ہے، جس کی آپ زیارت کر کے آئیں پائنٹی علی اکبر کا، تو ان کی ایک الگ زیارت ہے، السلام علیکہ یا اول قتیل من نسل خیر السلیل، اے نسل رسالت کے پہلے شہید آپ کو سلام، پہلے شہید۔ اور ذرا بات سمجھ میں دیا جب تک کہ اصحاب امام زندہ تھے شہزادوں کی باری نہیں آنے دی، سارے اصحاب مارے گئے، اب بنی ہاشم کی باری آ رہی ہے۔ حسین نے کہا اکبر بیٹا سب سے پہلے تم جاؤ، حسین پہلے اپنے لال کو قربان کرے گا، پھر بہن کے بیٹے، پھر بھائی کے بیٹے، پھر دوسرے، پہلا اپنا لال۔ سمجھ میں بھی آ رہا ہے، حسین نے کہا پہلی قربانی مجھے دینا۔ اکبر نے کہا بابا میں تو صبح سے انتظار کر رہا ہوں، میں تو انتظار کر رہا ہوں، تڑپ رہا ہوں۔ یہ کہہ کہ اکبر گھوڑے پہ سوار ہو کے چلنے لگے۔ آئے لیلا کا 18 سال کا یہ محلقہ شبیہ رسول اکبر سوار ہو کے چلنے لگے۔ حسین نے روک دیا، اکبر کہاں جا رہے ہیں؟ لیکن ابھی تک وہ خالی اصحاب کی شہادت ہوتی نا تو وہ تو سیدھے سیدھے چلے جاتے تھے۔ اکبر گھبرا گئے کہیں بابا مجھے روک تو نہیں رہا، تو رب نے کہا بابا آپ ہی نے تو حکم دیا۔ تو وہ میں نے کہا لیکن اکبر تم اس طرح نہیں جا سکتے، پہلے جا کے پورے خاندان سے رخصت حاصل کرو۔ یہ یاد رکھیے گا، اکبر کے لیے 30,000 کا لشکر کوئی مسئلہ نہیں، یہ یزیدی لشکر۔ اگر گھر والوں کو جا کے خدا حافظ کہنا، ماں سے کہنا اب تیرا لال مرنے جا رہا، زینب جیسی مہربان پردی سے کہنا کہ اب اکبر مرنے جا رہا، یہ اس سے بڑا امتحان ہے۔ اور حسین نے کہا اکبر یہ امتحان دینا ہے۔ اکبر پہلے تو یہ سوچتے ہوئے چلے، کون سی ماں ایسی جو 18 سال کے جوان بیٹے کا لاشا دیکھنے کو تیار؟ یہ میرے استاد یہ روایتیں پڑھتے ہیں، 2-3 جو میں پڑھ رہا ہوں ان کے قول پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ پریشانی کے عالم میں چلے کہ ماں سے کیسے کہوں گا میں مرنے جا رہا ہوں، کون ماں یہ سنے گی اور زندہ رہے گی؟ ماں مر جاتی ہیں جملہ سن کر۔ ام لیلا کے خیمے میں داخل ہوئے تھے، عجیب منظر دیکھا، مصلی بچھا ہوا ہے، مصلی پہ ام لیلا اس طرح بیٹھی ہے جیسے کوئی نماز کی تیاری کرتا ہے۔ گھبرا کے کہا مادر گرامی ظہرین کی نماز ہو چکی ہے، مغربین میں تو ابھی بہت دیر باقی، یہ کون سی نماز کی تیاری؟ کہا اکبر تجھے پتا ہے نا کہ ظالم سے میرا رشتہ فرسٹ کزن تھی یزید، اور میں بار بار یہ سوچ رہی ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ میدان میں تیرے قدم پیچھے ہٹ جائیں تو دنیا کہے کہ وہ جو رشتہ ہے اس ظالم سے میرا تو لیلا نے اپنے لال کو پیچھے ہٹا دیا۔ میں نے اللہ سے منت مانی ہے تیرا لاشا آ جائے تو میں 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھوں۔ یہ ہے کربلا کی معنی۔ ایک مرتبہ اکبر نے خوشی کے عالم میں کہا ہاں تم نے تو میرا سب سے بڑا مسئلہ حل کر دیا، میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ تجھے کیسے یہ خبر دوں گا۔ لیلا کہتی ہے بیٹا ذرا جلدی جا، مجھے اپنی منت بڑھانا ہے اور شکرانے کی نماز پڑھنا۔ اب اکبر باہر، لیکن اب ماں سے بڑا امتحان ہے۔ ہمارے زمانے کے بہت بڑے مقتل پڑھنے والے عبد الرزاق المقرم عراقی، انہوں نے یہ روایت لکھی۔ اب اکبر اس سے بڑا امتحان، ماں تو ٹھیک ہے لیکن ماں سے زیادہ اکبر سے کون محبت کرتا؟ وہ مہربان پھوپھی جس نے بچپنے سے اکبر کو پالا۔ جب اکبر کی پیدائش ہوئی تھی تو زینب کی کوئی اولاد نہیں تھی اس وقت، اور حسین کیا آلریڈی چوتھے امام پیدا ہو چکے تھے۔ زینب نے جا کے بھائی سے ریکویسٹ کی تھی کہ بھیا تمہارے پاس تو ایک بیٹا ہے نا، یہ مجھے دے۔ اکبر کو زینب نے لے لیا تھا، بلکہ باہر جگہ پہ لکھا ہے کہ مدینے میں اکبر ابن زینب مشہور ہوتا ہے کہ زینب کا بیٹا اکبر، بچپنے سے اب تک پالا ہے، جا کے کیسے پھوپھی سے۔ ایک مرتبہ پھوپھی کے خیمے میں داخل ہوئے، دیکھا پھوپھی اماں زمین پہ بیٹھی۔ اکبر گئے، پھوپھی کی گود میں سر رکھ کے لیٹ۔ زینب نے اکبر کے بالوں میں انگلیوں سے کنگھی شروع کر دی۔ کہا اکبر بیٹا اس وقت یہاں کیوں آیا؟ اب پھوپھی اماں ایک مسئلہ مجھے پیش آ گیا، اس کا حل آپ سے لینے آیا۔
زینب نے کہا اکبر بیٹا یہ کون سا مسئلے کا وقت؟ کہا نہیں پھوپھی اماں بہت اہم مسئلہ۔ زینب نے کہا لیکن تیرا باپ ہی ماں میں وقت ہے نا، جاؤ جا کے اپنے باپ سے پوچھ دو۔ کہا نہیں پھوپھی اماں جب سے ہوش سنبھالا ہے جو مانگا ہے آپ سے مانگا ہے، جو پوچھا ہے آپ سے پوچھا، یہ سوال کا جواب تو آپ کو دینا۔ زینب نے کہا اچھا بتاؤ کیا کہیں؟ کہا صرف اتنا بتا دیجئے کہ آپ کا رتبہ بلند ہے کہ میری دادی فاطمہ زہرا۔ اللہ، زینب نے ماں کا نام سنا برداشت نہ کر سکی، ایک مرتبہ تڑپ کے کھڑی ہو گئی۔ اکبر بیٹا اتنا سمجھدار ہونے کے بعد بھی یہ بات کہنا؟ ارے کہاں شہزادی فاطمہ، کہاں میں ان کی ایک کنیز؟ کہا پھوپھی اماں اگر یہی بات ہے کہ میری دادی کا رتبہ آپ سے بلند ہے تو آج ایک کام کریں، دادی کے بیٹے پہ اپنے بیٹے کو قربان کریں۔ اب زینب کوئی بول نہ سکی، ایک ہی جملہ کا اکبر اگر کسی اور طرح مجھے پتا چلتا کہ میرا اکبر مرنے جا رہا تو شاید تیری پھوپھی مر جاتی، لیکن جس انداز سے تو نے کہا جا میں نے شہزادی فاطمہ کے لال پہ اپنے لال کو قربان کیا اور اکبر باہر آ گیا۔ اب روایت کا ایک جملہ ہے جو میں نے کہیں نہیں پڑھا لیکن میرے استاد پڑھا کرتے وہ ابھی آ رہا، اکبر باہر آ گیا۔ کوئی کربلا میں کوئی شہید ایسا نہیں ملے گا جہاں لشکر یزید یہ جملہ کرے کہ ہم نے دیکھا کہ خیمے کا پردہ بار بار اٹھتا ہے، بار بار گرتا، بار بار اٹھتا ہے، بار بار گرتا۔ ایسا لگتا ہے کہ اکبر باہر آنا چاہتے پھر رک جاتے، پھر باہر آنا چاہتے پھر رک جاتے۔ ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ اکبر باہر آنا چاہتے، کوئی بہن آ کے لپٹ جاتی، اکبر بھیا ایک بار تو اور اپنا چہرہ دکھا دو۔ اکبر باہر آنا چاہتے، کوئی پھوپھی آ کے لپٹ جاتی، اکبر بیٹا ایک مرتبہ اور اپنی زیارت کر۔ یہاں تک کہ حسین نے کہا بیویوں مسافر کا راستہ نہ روکو، دیر ہو رہی ہے۔ اب وہ جملہ ہے جو میں نے کہیں نہیں پڑھا لیکن میرے استاد پڑھتے تھے، بلکہ ان کی کتاب میں بھی چھپا ہوا ہے۔ جب جو اکبر نکلنے لگے تو ایک آواز آئی کہ اکبر سب سے مل لیے کہ ہم سے نہ ملو گے؟ اکبر نے مڑ کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ میرا بیمار امام سید سجاد اپنی کمر کو آئے، میرا مظلوم آقا سجاد اپنی کمر کو پکڑے بستر پہ بیٹھا اور کہہ رہے اکبر بھیا ذرا ہم سے تو ملتے جاؤ۔ ارے بھائی سے ملا، گلے میں بہن ڈالی، پتہ نہیں کیا بات۔ اور اکبر اب وہاں تو یہ خیمے کا پردہ اٹھنا اور گرنا یہ پہلی آپ کو کربلا میں عجیب مثال ملی۔ اکبر گھوڑے پہ سوار مقتل کی جانب چلے، ایسا لگا کہ میری سواری کے پیچھے پیچھے کوئی آ رہا۔ یہ بھی آپ کو کسی اور شہید کے لیے نہیں ملے۔ مڑ کے دیکھا تو کیا دیکھا کہ میں گھوڑے پہ جا رہا ہوں، میرا 57 سال کا پورا باپ پیدل میری سواری کے پیچھے پیچھے چل رہا اور جیسے جیسے گھوڑے کی رفتار بڑھ رہی ہے نا، حسین اپنی رفتار بڑھا رہے۔ اکبر گھبرا گئے، گھوڑے کو روکا، بابا مجلس شروع ہوئی تھی نا باپ کے احترام سے، بابا اس طرح آپ میرے پیچھے آ رہے ہیں؟ کہا اکبر تیرا کوئی جوان اللہ میرا مظلوم آقا، اکبر تیرا کوئی جوان بیٹا نہیں ہے، تجھے نہیں پتا بوڑھے باپ کے دل میں کیا قیامت گزر رہی ہے۔ اکبر نے ہاتھ جوڑے، لیکن بابا اگر آپ اس طرح آئے تو میں کیسے جاؤں گا مقتل؟ کہا اچھا اکبر میں رک جاتا ہوں۔ اور کوئی شہید ایسا نظر آئے؟ لیکن اب جب چلے تو ایک باپ عمر سعد کو دیکھ کے آقا نے کہا ہے پسر سعد تو میری نسل کو خطا کر رہا، خدا تیری نسل کو خطا کرے۔ اور کسی شہید کے وقت یہ جملہ ملے، پھر ہاتھ اٹھا کے آسمان کو دیکھا، خدا بندہ اب میں وہ قربانی دینے جا رہا ہوں جو صورت میں بھی میرے نانا کی شبیہ ہے اور سیرت میں بھی میرے نانا کی شبیہ ہے۔ اور اکبر گھوڑے پہ سوار ہو کے چلے، شیر خدا کا پوتا ہے، کیا جہاد کیا ہوگا آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ ہاں بس ایک مرتبہ دوران جہاد سڑک کے باپ کے پاس کہا بابا پیاس بہت کہیں سے پانی مل سکتا؟ حسین نے کہا بیٹا پانی تو نہیں، اپنی انگوٹھی اکبر کے منہ میں رکھی کہ اسے چوس لے، شاید پیاس تھوڑی کم۔ اور اکبر پھر چلے۔ خدا کربلا میں آپ کو لے کے آئے نا مقام علی اکبر، تو آپ نے دیکھا ہے نا اب ایک عجیب منظر کربلا میں بنا۔ میں مختصر کر رہا مسائل کو، مجلس لمبی ہو گئی ہے، یہ چند جملے کافی۔ اب اکبر دوبارہ گھوڑے پہ سوار، حسین قریب میں جو عبداللہ زینبیہ ٹیلے پہ جا کے بیٹھے۔ اب توجہ دیجیے، اکبر گھوڑے پر، حسین ٹیلے پر، زینب خیمے کا پردہ پکڑ کے کھڑی اور ادھر لیلا اپنے خیمے میں مسلح پہ کھڑی۔
अकबर की निगाहें फौज पर, हुसैन की निगाहें अकबर पर, ज़ैनब की निगाहें हुसैन पर, लैला की निगाहें ज़ैनब पर। थोड़ी देर गुजरी, उम्मे लैला का लाल घोड़े से गिरा, हुसैन कीने से गिरी, ज़ैनब तेरे खेमा पर गिरी, लैला शुक्र के सिजदे में गिरी, शुक्र लिल्लाह मेरी कमाई का माल। और हुसैन कीने से गिरे, गिर के संभले, एक मरतबा उठे का अजीब जुमला था, अजीब जुमला, उदऊनी या बुनैया, बेटा मुझे पुकार लो, तेरे बाप को कुछ नजर नहीं आ रहा, मेरी बीनाई चली गई है, बेटा मुझे आवाज दो ताकि तेरी आवाज सुन के मैं आगे बढ़ूं। 18 साल का जवान जिंदगी की औलाद है, जरा सोचे। हुसैन ने कहा मुझे नजर नहीं आ रहा, मैं कुछ देर के लिए बीनाई चली गई। अकबर ने आवाज दी, इलैया इलैया, बाबा इधर आइए, बाबा इधर आइए। हुसैन चिल्लाए ज़ैनबिया से वहां गए जहां मकाम दिया। अकबर ज़मीन करबला पे एड़ियां रगड़ रहा, दोनों हाथ अकबर के सीने पर, सीने से निकलने वाला खून जमीन पर। हुसैन की निगाहें खून में पहले पड़ी, अकबर पे बाद में पड़ी। अकबर के करीब पहुंचे, आए मेरा मजलूम आका, आए मेरा ज़ईफ इमाम। बूढ़ा बाग जवान के करीब आया, एक मरतबा एक हाथ अकबर की गर्दन के नीचे रखा, एक हाथ अकबर के पैरों के नीचे रखा। अकबर को उठा के सीने में लाना चाहते हैं, लेकिन अल्लाह ये मेरा ज़ईफ इमाम। दोनों हाथ कांपे, अकबर उठाया न गया। आका ने दोबारा कोशिश की, दोबारा अकबर को उठाया न गया। जब तीसरी मर्तबा न उठा सके तो कहा अकबर बेटा तुम भी तो अपने बाप की कुछ मदद करो। बाबा मैं क्या मदद करूं? तो अपने हाथ मेरी गर्दन में डाल लो, आसानी से उठा लो। बाप का हुक्म आया, अकबर ने एक हाथ सीने से हटा के बाप की गर्दन में डाला। हुसैन ने कहा अकबर बेटा दूसरा हाथ, का बाबा दूसरा हाथ सीने से हटाना नहीं। पर इतना सुनना मेरा साबिर इमाम, एक मरतबा 2 कदम पीछे हटा। अकबर बेटा ये क्या कह दी? क्या तुम्हें नहीं पता तुम्हारा बाप कितना साबिर है? ये हाथ भी अपने सीने से हटाओ। अब अकबर ने दूसरा हाथ हटाया, बूढ़े बाप ने बर्छी काट अकबर बेटा बस इतनी सी बात। ये कह के मेरा आका अकबर के सीने के करीब इस तरह दुसानु बैठा जैसे आप तशहुद में, और एक बार बर्छी के फल पे हाथ रखा। मेरा दिल चाहता है मैं तड़प के कहूं या रसूल अल्लाह जरा जल्दी से मैदान करबला में तो आइए, मगर अकेले नहीं आइएगा, अकेले नहीं आइएगा, इब्राहिम खलील खुदा को लेके आइएगा। इब्राहिम ये करबला में आके देखो, पूरा बाग जवान के सीने से बर्छी निकाल रहा, हाथों में राशा नहीं है, इस तरह से लेकिन इतना मेरा दिल कहता है कि हाँ हुसैन ने एक मर्तबा पलट के शायद नजब को देखा और कहा बाबा या अली मदद, आज हुसैन की मदद को जवान के सीने से बर्छी निकालता। और इधर मेरे मजलूम आका ने बर्छी को हिलाया तो बर्छी हिली तो जो कलेजा जिसमें बर्छी थी वो कलेजा हिला, कलेजे का हिलना है। अकबर का जिस्म हिला, जिस्म का हिलना है। ज़मीन करबला हिली, ज़मीन करबला का हिलना है। खेमे हिले, पर्दे हिले। ज़ैनब की आवाज़ आई, भैया अगर मदद की जरूरत है तो बहन तेरी मदद के लिए आ रही। बस तेरा मजलूम आका अकबर को छोड़ के खड़ा हो गया। ज़ैनब खेमे से बाहर ना आना, तेरे पर्दे में मेरा अकबर कुर्बान। लेकिन मौला थोड़ी देर बाद शाम गरीबा आएंगे, चादर छिन रही है, खेमे जल रहे हैं, ज़ैनब बाजदा वालिया की फरियाद बदल